نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچتی ہے کہ فاطمہ بیمار ہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کی تیمارداری کے لیے ان کے گھر جاتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں، اندر سے نحیف سی آواز آتی ہے، من انتا، کہ دستک دینے والے تو کون ہے؟ ادھر سے جواب آتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندر سے جواب آتا ہے، ابا میرے پاس سر ڈھانکنے کا کپڑا نہیں ہے، میں مجبور ہوں، کیسے آپ کو اندر آنے کی اجازت دوں؟ سرکار دو جہاں نے اپنی چادر اتاری، اس کو لپیٹا اور کہا، بیٹا یہ پکڑ لو، اس کو زیب تن کر لو۔ حضرت فاطمہ زہرا نے وہ چادر اوڑھ لی۔ آقا دو جہاں گھر تشریف لے گئے اور پوچھتے ہیں، بیٹا کیا حال ہے؟ جواب آتا ہے، مرض کی شدت ہے، بھوک سے نڈھال ہوں، بھوک نے برا حال کر دیا ہے، بھوک نے لاغر کر دیا ہے۔ یہ بات سنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، اور ساتھ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ آپ بھی رونے لگ جاتی ہیں۔ آقا نے فرمایا، بیٹی تمہیں خوشخبری ہو، جنت کی عورتوں کی تم سردار ہو، غم نہ کھاؤ۔ اس ذات کی قسم جس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، میں نے بھی کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، میں چاہوں تو میرا رب مجھے کھلا دے پلا دے، لیکن میں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی ہے۔ میرے رب نے مجھ سے پوچھا ہے، اے محمد اگر آپ چاہتے ہیں تو میں احد پہاڑ کو سونے کا کر دوں، مگر بیٹا میں نے یہ نہیں کیا۔ بیٹی صبر کر، بے صبری نہ کرنا، تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ سیدہ خوش ہو گئیں۔ میرے آقا بھوک سے نڈھال گھر سے باہر نکلتے ہیں، باہر دھوپ ہے، گرمی کا وقت ہے، سیدنا ابو بکر صدیق گرمی کی حالت میں باہر ہیں۔ میرے آقا نے پوچھا، اے ابو بکر اس وقت باہر کیسے ہو؟ کیونکہ عربوں میں یہ رواج تھا، گرمی کے وقت کوئی باہر نہیں ہوتا تھا، ہر کوئی اپنے کمرے اپنے مکان میں ہوتا تھا۔ حضرت ابو بکر نے عرض کی، یا رسول اللہ بھوک کی شدت ہے، بھوک نے ستایا ہے، اس لیے باہر آیا ہوں کہ کہیں سے کچھ کھانا مل سکے۔ دونوں آگے چلتے ہیں۔ میرے آقا نے کہا، میرا بھی یہی حالت ہے، میری بھی یہی حالت ہے۔ آگے گئے، حضرت عمر فاروق ملتے ہیں۔ آقا نے پوچھا، عمر اس وقت کہاں؟ عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، یا رسول اللہ بھوک نے تڑپا دیا ہے، بھوک کی وجہ سے برا حال ہے، باہر آیا ہوں، شاید کہیں سے کچھ کھانے کو ملے۔ میرے آقا نے دونوں کو ساتھ لیا، حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں کھانا رکھ دیا جاتا تھا، شاید حضور پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، اگر آپ تشریف لاتے تو آپ کو پیش کیا جاتا، اگر آپ تشریف نہ لاتے تو گھر والے اس کو استعمال کر لیتے تھے۔ یہ تینوں صاحبان تشریف لے جاتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں، اندر سے حضرت ابو ایوب انصاری کی والدہ محترمہ پوچھتی ہیں، کون؟ جواب آتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی حضرت ابو ایوب انصاری کی والدہ نے کہا، یا رسول اللہ اندر تشریف لائیے۔ آپ اندر تشریف لے گئے، ان کو بٹھایا۔ آپ نے پوچھا، ابو ایوب انصاری کہاں ہے؟ حضور وہ کھجوروں کے خوشے کاٹ رہا ہے۔ آواز بلند ہوئی، میرے آقا کی آواز کو سن کر حضرت ابو ایوب انصاری دوڑتے ہوئے آئے، کھجور کا ایک خوشہ ساتھ تھا۔ آقا آپ جس وقت آتے ہیں اس وقت تو تشریف نہیں لائے۔ آقا نے فرمایا، ہاں فاطمہ کی بیمار پرسی کرنے گیا تھا، دیر ہو گئی ہے۔ بٹھایا، آقا یہ کھجور ہے، تناول فرمائیں۔ آقا کھجور تناول فرما رہے تھے، آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق بھی کھجور تناول فرما رہے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بھوک کی شدت ہے، بھوک کا غلبہ ہے، جلدی جلدی ایک چھوٹا سا میمنہ اس کو ذبح کیا، گھر والوں کو حکم دیا کہ جلد از جلد کھانا تیار کیا، روٹی پکائی جائے۔
روٹی تیار ہوتی ہے، کھانا تیار ہوتا ہے، سالن برتنوں میں ڈال کر آقا کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ آقا ایک روٹی لیتے ہیں، اس پر تھوڑی سی بوٹیاں ڈالتے ہیں اور حضرت ابو ایوب انصاری کے غلام کو دیتے ہیں، جاؤ یہ حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر میں دے کر آؤ، وہ پتہ نہیں کتنے دنوں سے بھوکی ہیں۔ جب یہ بات سنی حضرت ابو ایوب انصاری کی آنکھوں سے آنسو، حضرت عمر فاروق رونے لگے، حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے۔ آقا ہمیں بتا دیا ہوتا، حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا یا رسول اللہ مجھے عرض کر دیتے تھے، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا بھوکی رہیں اور ہم سیر ہو کر کھاتے رہیں۔ آقا نے فرمایا نہیں، یہ ان کا مقام ہے، جو مقام اللہ نے انہیں دیا ہے۔ کھانا ان تک بھجایا گیا۔ دونوں صاحبان حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق نے کھانا کھایا، آقا نے کھانا تناول فرمایا۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا کا صبر ہے، وہ مالک کونین ہیں، وہ کونین کی ملکہ ہیں، ان کی وساطت سے اللہ رزق سب کو دے رہا ہے، ان کے صدقے میں اللہ سب کو رزق دے رہا ہے، مگر ان کو کس حالت میں رکھا، یہ اللہ کا ایک کرم ہے ہم پر۔ لیکن جو مالک کونین ہیں ان کو اللہ نے بھوک اس لیے دی کہ کل کو 1400 سال بعد اگر کسی کے گھر میں بھوک آ جائے، کسی کے گھر میں تکلیف آ جائے تو وہ پیچھے نگاہ کرے، سیدہ کائنات تم سے پہلے بھوک نبھا کر گئی ہے۔ ارے بھوکا رہنے والوں، کبھی غور کر لو، نبی کی بیٹی جو سیدہ کائنات ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، کئی دنوں تک بھوکی رہتی ہیں۔ یہ میرے نبی کے گھر کا عالم ہے، یہ میرے نبی کا صبر ہے۔